خودی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بدر کی شکست کے بعد قریش یہ سمجھ گئے تھے کہ مدینے والوں سے ٹکر لینا آسان نہیں، اس کے لیے غیر معمولی تیاری کرنی پڑے گی، اس لیے انہوں نے شام سے آنے والے تجارتی قافلے کا سارا سرمایہ ایک بڑی جنگ کی تیاری میں جھونک دیا۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ کس طرح آ کر تنگ کرتے تھے، آ کر کس طرح اذیتیں دیتے تھے، کس طرح منافقوں کی جو ہے وہ سرپرستی کی جاتی تھی، کس طرح ان کو پہلی دفعہ بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ 1000 صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین گئے، سامنے 3000 کا تھا لشکر اور کتنے اونٹ، وہ آگے آئے گا، لیکن یہ آج پہلی دفعہ پتا چلا کہ 1000 جو ہے وہ لشکر تھا مسلمانوں کا۔ عین وقت پہ عبداللہ بن ابی بدماشوں کے سردار نے کہا کہ آپ لوگوں نے میری بات ہی نہیں مانی، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ اس دن پتا چلا کہ 300 منافق تھے وہیں گھروں میں رہنے والے، 700 صرف رہ گئے، صرف 700 رہ گئے، 300 منافق بس کھل کر آ گئے۔ کچھ اور بھی تھے گئے بھی، لیکن پھر انہوں نے کیا حرکتیں کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ واقعات کو ہم اپنے معمولات کے اضافے سے نہ سنیں، ہمارے معمولات میں اضافہ ہو جائے گا، ہم روب ڈال دیں گے، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ قریش نے یہ دیکھ لیا تھا کہ مدینہ شریف میں مسلمان مستحکم ہیں، مگر حبشہ ایک عیسائی ملک ہے جہاں صرف بادشاہ کے عدل کی وجہ سے مسلمانوں کو پناہ لی ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھ بھیجا لوگوں کو، کچھ بتا چکا ہوں، کچھ آگے انشاءاللہ بتا دوں گا۔ اس وقت یہاں تفصیل لکھی بھی نہیں ہوئی ہے کہ نجاشی نے ان کی بات نہیں سنی اور ان کو نکال دیا اور کہا میں اس طرح ان کو تم لوگوں کے حوالے نہیں کر سکتا۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح کی ذمہ داری بھی انجام دے دی۔ ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند فرمایا۔ یہ نکاح غزوہ بدر کے بعد ہوا اور نہایت سادگی سے رخصتی ہوئی۔ یہاں ایک سوال کا جواب بھی مفتی نعیم صاحب نے بہت عرصہ پہلے دیا تھا، جب میں نے پوچھا تھا کہ کسی خاندان میں، جو بھی خاندان قریب کے، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ رشتہ داریوں میں شادیاں نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا یہ ان کی سوچ غلط ہے۔ اس وقت پھر بتا رہا ہوں، تفصیل کا موقع نہیں، صرف اتنا دے دیتا ہوں جس کو پوچھنا ہے پھر پوچھتا رہے کہ کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کرنا ہی چاہیے۔ بدر میں مسلمانوں کی فتح نے جہاں قریش کو مسترب کر رکھا تھا، وہاں مدینے کے یہودی بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتحاد کا معاہدہ کر چکے تھے، جو میں نے عرض کیا تھا نا اتحاد کا معاہدہ۔ ہاں گیا کوئی پھر؟ اسلام کی بڑھتی ہوئی قوت سے وہ یہودی تشویش میں مبتلا ہو گئے تھے، خاص کر بنو قینقاع کے یہودی جو سنار اور صنعت کار ہونے کی وجہ سے بڑے دولت مند تھے۔ غزوہ بدر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد شکنی کرتے ہوئے قریش مکہ سے ساز باز کرنے، ان کو اتحادی بننے میں بھی کوئی باک محسوس نہیں کیا۔ یہودیوں کا کردار دیکھنا اسی جگہ لکھا ہوا ہے، وہ ہے نا فولڈر بنایا ہوا ہے نا امت مسلمہ والا ہے نا، وہ نکال کے یہاں رکھنا، اس میں لکھا ہوا ہے یہودی کون ہے، کیا ہے ان کے، نہ وہ تو میرے پاس ہے، مجھے بتا دینا آپ۔ وقت کی برکت کے لیے خوب دعا کرنی ہے بھائی۔ اور یہاں جو دروازہ ہے نا اس کے نیچے صفیں لگا دیں، خیر بیان کی آواز نہیں بھی جاتی پھر بھی احتیاط جو ہے نا یہی صفیں رکھا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی غداری کا پتہ چلا تو خود ان کے محلے میں تشریف لے گئے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عظمت، جو مدینے کے محلے جو تھے ان سے ملا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جمع کر کے اسلام کے خلاف گھٹ چوٹ سے باز رہنے کی تلقین کی اور اسلام قبول کرنے کی دعوت بھی تھی، جس کا انہوں نے یہ اہانت آمیز جواب دیا کہ آپ کا واسطہ مکے کی اناڑی فوج سے پڑا ہے، ہم سے نہیں۔ بدتمیزی دیکھیں آپ، ان کا رویہ اعلان جنگ کے مترادف تھا، تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا۔ بار بار سوچتے رہیں کہ کسی وقت بھی فرشتہ آ کر ختم کر سکتا تھا، کوئی بات ہی نہیں تھی۔ چند دنوں بعد اب ذرا ان کی بدماشیاں دیکھیے گا، بنو قینقاع کے یہودیوں نے اپنے صرافہ بازار میں زیور بنانے کے لیے آنے والی ایک مسلمان خاتون کو بے لباس کرنے کی کوشش کی۔ مسلمان نے یہ منظر دیکھ لیا اور ایک بدماش یہودی کو موقع پر قتل بھی کر دیا۔ باقی یہودی قلعہ بند ہو گئے۔ اس گھناؤنی حرکت کے بعد یہودی کسی رعایت کے مستحق نہیں تھے۔
سنانا ضروری ہے. خود یہود کو بھی یقین تھا کہ وہ آخری پیغمبر آنے والا ہے اور انہی میں سے ہوگا، کیونکہ صدیوں سے ان میں جلیل القدر انبیاء کرام کا ظہور ہوتا آ رہا اور انہیں اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام شہید کیا، کتنا ستایا، وہ تاریخ الگ ہے. اور پھر ان کے اوپر جو عذاب آئے اور جو ان کے اوپر مشکلات آئیں اور خدا کے لاڈلے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور پھر ظلم کیے، اس تصور نے انہیں مغرور کر دیا تھا، جس کی نتیجے میں وہ خودرائی اور منمانی کے مریض بن گئے تھے. یہ جب مرض حد سے بڑھا تو انہیں آسمانی شریعت کو بھی اپنے مرضی کے مطابق ڈالنے کی کوشش کر دی. تورات میں جا بجا لفظی تبدیلیاں کر دیں. یہودیوں کے علماء کی دین فروشی، حق فراموشی اور اغراض پسندی ضرب المثل بن چکی تھی، اور اس کی وجہ اور جادو ٹونا، کالے علم سب انہوں نے کیے ہوئے تھے. ان سب باتوں سے بڑھ کر یہود کی بد کرداری یہ تھی کہ صدیوں کے ذلت اور خواری اور احساس محرومی نے ان کے دل میں سارے دنیا کے خلاف نفرت، حسد اور انتقام کے جذبات بھر دیے تھے. آج ہم سوچتے جائیں کہ یہود و نصارہ کی نقل کرتے ہیں ہم لوگ، ہماری بہو بیٹیاں خصوصاً، اور اب وہ تمام انسانیت کو اپنا غلام بنانا چاہتے تھے. کئی علاقوں میں انہوں نے اس قسم کے تجربات شروع کر دیے. ان کوششوں میں مصروف رہ کر وہ حد درجہ چالاک، مکار، دغاباز بن چکے. چنانچہ ان میں خفیہ تنظیمیں بنانے، جاسوسیاں کرنے، سازشیں کر کے حکومتوں کو تختے الٹنے، ایک ملک کو دوسرے کے خلاف بھڑکانے، ایک قوم کو دوسرے کے خلاف استعمال کر کے اپنے مفادات حاصل کرنے کی روش پختہ ہو چکی تھی. اس تنگ نظری، خود پسندی، بے رحمی کے ہوتے ہوئے ان سے توقع عبث تھی کہ وہ دنیا میں کسی مثبت تبدیلی کا ذریعہ بن پائیں. اچھا جی، وہ قلعہ بند ہو گئے یہودی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعے کا محاصرہ فرما لیا. یہ 14 شوال سن 2 ہجری کا واقعہ ہے. یہ اسلامی تاریخ کی پہلی جنگ تھی جس میں قلعہ بند دشمن کا سامنا تھا. 15 دن تک محصور رہنے کے بعد ہار مان لی. انہیں سزا کے طور پر جلا وطن کر دیا گیا. یہ لوگ مدینے سے نکل کر شام کے سرحدی علاقے میں جا بسے. مسلمانوں اور یہودیوں میں کشمکش کا آغاز دیکھ کر قریش یہود کو ساتھ ملانے کا سوچنے لگے اور خفیہ ان کی باتیں ہوتی رہیں. یہ کام بنو امیہ کے رئیس ابو سفیان بن حرب کے سپرد ہوا. ابو جہل، ابو لہب، عتبہ جیسے رئیسوں کے ہلاکت کے بعد ابو سفیان کو قریش کا قابل ترین فرد جانا جاتا تھا. ابو سفیان نے 200 افراد کے ساتھ مدینے کا رخ کیا. یہود بنو نذیر کے قلعوں میں قیام کیا. یہاں کے رئیس سلام بن مشکم سے اتحاد اور تعاون کے عہد و پیمان ہوئے. واپسی میں ابو سفیان نے جاتے جاتے مدینہ کے نخلستان کو نظر آتش کر دیا اور ایک انصاری کو شہید کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر ملتے ہی تعقب کیا. دیکھو مدینہ شریف بھی آ کر، یہ تو کچھ واقعات لکھے نا، اور بیچ میں کیا کیا حالات ہوتے رہے، مگر مکے والے فرار ہو گئے. اچھا جی، قریش کے مسلح افراد کو اپنے ہاں جگہ دینے اور انہیں مدینے میں کارروائی کا موقع فراہم کر کے بنو نذیر بھی اہل مدینہ سے معاہدے کی پاسداری کو مشکوک کر چکے تھے. بنو نذیر کے ایک رئیس کعب بن اشرف اسلام دشمنی میں زیادہ سرگرم تھا. وہ شاعر بھی تھا، اپنے اشعار سے مجمع میں آگ لگا دیتا تھا. وہ خواتین کے لیے، مسلمان خواتین، میں جملہ کاٹ رہا ہوں یہاں، مسلمان خواتین کے لیے بہت برے برے اشعار بھی کہنے لگا تھا. اس کی برائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی محفوظ نہ تھے، ایسے اشعار کہتا تھا. اس وقت اس نے حدی کر دی جب وہ مکہ جا کر قریشوں کے سردار سے ملا اور بدر کے مقتولین مشرکین کی یاد میں ایسے دردناک اشعار کہے کہ حاضرین سراپا انتقام بن گئے. میثاق کے مدینہ کے خلاف یہ سرگرمیاں اسلامی حکومت سے کھلی بغاوت اور بہرحال قابل سزا تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فی الحال بنو نذیر سے جنگ چھیڑنا نہیں چاہتے تھے، مگر حد سے زیادہ فتنہ پھیلانے والوں کو مزید شرانگیزی کا موقع دینا بھی مناسب نہیں تھا. اس لیے آپ نے ایک دن فرمایا، کون ہے جو کعب بن اشرف کو ٹھکانے لگا ہے؟ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام کا ذمہ لیا اور ساتھ ہی کعب بن اشرف سے کچھ باتیں کرنے کی اجازت چاہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دی. پھر محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرض لینے کے بہانے کعب بن اشرف کے قلعے میں پہنچے اور ملاقات کے دوران ایسی باتیں کی جن سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اسلام کے لیے صدقہ خیرات دے کر وہ مالی بوجھ تلے دب گئے ہیں. اجازت لی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کعب نے کہا، اللہ کی قسم یہ پیغمبر تمہیں مزید تنگ کریں گے، نعوذ باللہ. جب قرض کی بات آئی تو کعب نے بدلے میں گروی رکھنے کے لیے عورتوں یا بچوں کا مطالبہ کیا. فرمایا، عورتوں کو تم جیسے عرب کے حسین ترین شخص کے پاس کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟
بچوں کو یرغمال رکھوایا تو انہیں قرض کے بدلے گروی رہنے والوں کا تانا ملتا رہے گا. ہاں ہم اپنا اسلحہ تمہارے پاس رکھوا سکتے ہیں. کعب بن اشرف اس پر راضی ہو گیا. لکھے نا محمد بن مسلمہ یہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ رات کو 2-3 ساتھیوں سمیت اسلحہ اٹھائے اس کے قلعے میں پہنچ گئے. محمد بن مسلمہ ساتھیوں کو سمجھا چکے تھے کہ جب میں اشارہ کروں تو ٹوٹ پڑنا. آخر کعب سے ملاقات ہوئی. اس نے اس وقت بہترین خوشبو لگائی ہوئی تھی. محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ایسی خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگی. وہ شیخی میں آ کر کہنے لگا ہاں میرے پاس عرب کی سب سے زیادہ خوشبودار اور حسین ترین عورت ہے. محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا مجھے اجازت ہے کہ تمہاری سر کی خوشبو سونگوں؟ کعب نے کہا ہاں. جوں ہی اپنا سر آگے بڑھایا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے دبوچ دیا اور ساتھیوں کا اسے نپٹا دو. یوں اسلام کے دشمن کا کام ختم ہو گیا. یہ واقعہ 14 ربیع الاول سن 3 ہجری کا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ام کلثوم اب تک کنواری تھی. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا ہو گئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم کے نکاح کے لیے مناسب رشتے پر غور کیا تو اب بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کوئی نہ تھا. چنانچہ جمادی الاخر 3 ہجری میں بیٹی کی انہی سے شادی کر دی. قافلہ جا رہا تھا تو ابو سفیان کی قیادت میں صفوان بن امیہ اور ابو سفیان کی قیادت میں قافلہ مکے سے عراق کی طرف روانہ ہوا جس سامان میں چاندی کا بڑا ذخیرہ شامل تھا. مگر راستے میں نجد کے سنگلاخ زمین سے گزرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے مسلح مجاہدین سے پالا پڑ گیا جو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمان میں تھے. بس ان کو مکے والوں کو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگنا پڑا. جو سامان ہاتھ لگا وہ اس وقت 1 لاکھ درہم کا تھا. ابھی پتہ نہیں کیا ہوگا. اب یہ جیسے میں نے عرض کیا نا آپ کو کہ غزوہ احد کا شوال 3 ہجری کا واقعہ ہے یہ. اور اس میں جو حالات ہیں کہ کس پہاڑی سلسلہ کیا تھا, مدینہ شریف کی عقب میں کیا تھا, یہ بہت تفصیل ہے اس کی. جہاں میں سمجھوں گا مختصر عرض کرتا رہوں گا. حضرت والا کے صدقے جو حضرت نے فرمایا جو دل میں ہے اس کو کرنا بیان. قریش کے لیے مدینہ پر چڑھائی کے کئی محرکات جمع ہو چکے تھے. بدر کے مقتولین کا انتقام بھی مدینہ پر حملہ کر کے ہی لیا جا سکتا تھا. عرب میں اپنی سابقہ آن بان قریش کو بحال کرنے کا بھی اب ان کے خیال میں اور کوئی طریقہ نہ تھا کہ ایک فیصلہ کن جنگ ناگزیر ہو چکی تھی. قریش نے اپنا سارا سامان وغیرہ بیچا. 3000 کے اس لشکر میں 200 گھڑ سوار, 700 ذرہ پوش سپاہی تھے, 15 مرثیہ خواہ عورتیں بھی تھیں جو بدر کے مقتولین کے نوحے پڑھ پڑھ کر فوج کو دوش دلاتی تھیں. اس لشکر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے بنو غفار کے ایک تیز رفتار سوار کو اطلاع رکا دے کر مدینہ بھیج دیا. چنانچہ لشکر کے پہنچنے سے پہلے کئی دن قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یلغار کی اطلاع مل گئی. ایک ہی جملہ بتا دیتا ہوں. چونکہ مدینے کے جنوب میں لاوے کی کثرت ہے جہاں لڑنا دشوار ہے, لہذا لشکر قریش مدینہ کے گرد چکر کاٹ کر شمال میں پہنچ گیا اور یہاں کوہ احد کے مغرب میں زغابہ میں خیمہ زن ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں. حضرت والا پیارے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, سارے دنیا کے پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, لیکن یہاں ایک خاص بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ سے محبت فرماتے ہیں. حضرت والا احد پہاڑ کو کس طرح دیکھتے تھے, میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم یا جبال المدینہ یا جبال المدینہ. یہ شوال سن 3 ہجری کے پہلے عشرے کا واقعہ ہے. قریش پورا بدلہ لینا چاہتے تھے. فتح کے بعد وہ اسی سمت سے مدینے میں گھس سکتے تھے کیونکہ باقی 2 اطراف سے مدینہ جھلسی ہوئی پہاڑیوں اور ایک جانب سے باغات کی دیواروں میں گھرا ہوا تھا. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے جنگ کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے کہ اتنی بڑی فوج سے دو بدو مقابلے میں خاصا جانی نقصان کا اندیشہ تھا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ شہر میں رہ کر محصورانہ جنگ کی جائے. عبداللہ بن ابی بزدلی کی وجہ سے آمنے سامنے کی جنگ سے گھبرا رہا تھا, منافقوں کا سردار. اس نے ہاں میں ہاں ملائی مگر نوجوان شمشیر زنی کے جوہر دکھانے کے لیے بے چین تھے. انہوں نے باہر نکل کر لڑنے پر اصرار کیا.
ان میں سے بہت سے کو جنگ بدر میں شرکت نہ کر سکنے کا رنج تھا اور شہادت کی امنگ ان کے دلوں میں مچل رہی تھی۔ ان کا جوش و خروش دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے گھر تشریف لے گئے۔ اور پھر کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرہ پہن کر ہتھیار باندھے مجمع میں تشریف لے آئے۔ یہ کھلے میدان میں جا کر لڑنے کا عملی اشارہ تھا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمع اب فکر مند ہوئے، انہوں نے اپنی رائے سے دستبردار ہوتے ہوئے عرض کیا، آپ پسند فرمائے تو اندر ہی رہ کر لڑائی کی جائے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نبی ہتھیار پہن لے تو اسے زیب نہیں دیتا کہ لڑے بغیر انہیں اتار دے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جب ایک حکمت عملی طے ہو جائے تو اس میں بار بار رد و بدل کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز پڑھا کر لشکر مرتب کیا اور سپہر کے وقت شہر کے اندرونی محلے اور کوچوں سے گزرتے ہوئے شمالی سمت کو روانہ ہوئے جدھر قریش پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ یہ ضروری تھا کہ انہیں چمکنہ کیے بغیر مناسب مقام تک پہنچا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نئے راستے سے نکلنا چاہتے تھے، چنانچہ شہر کے کنارے بنو حارثہ کے محلے میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ہے جو ہمیں ایسے راستے سے دشمنوں کے قریب پہنچا دے کہ ہمیں ان کے سامنے سے نہ گزرنا پڑے۔ اس محلے کے ایک صحابی ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ وہ اسلامی فوج کو باغات کے اندرونی راستے سے گزار کر آبادی سے باہر لے گئے۔ منافقوں نے اس موقع پر اپنی اسلام دشمنی کا پورا مظاہرہ کیا۔ لشکر کے ایک منافق مربا کے باغ سے گزرنا پڑا تو اس نے واویلا شروع کر دیا کہ میں اپنے باغ سے گزرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تاہم موقع ایسا نازک تھا کہ کسی کے ہیلا بازی کو خاطر میں لا کر ریاست کے دفاع کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا تھا، چنانچہ مسلمانوں نے اس کا احتجاج نظر انداز کر کے بیچ سے ہی گزرے وہاں سے۔ اس نازک ترین وقت میں عبداللہ بن ابی منافق نے جنگ میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے بہانہ یہ بنایا کہ اس کی رائے شہر میں محسونوں نے جنگ کی تھی، اس پر عمل کیوں نہیں کیا گیا۔ جب وہ یہ کہہ کر واپس ہوا کہ ہم کیوں بے فائدہ اپنی جانیں گنوائیں، تو کم و بیش 300 افراد ان کے ساتھ لوٹ گئے۔ یہ اس حقیقت کا کھلا ثبوت تھا کہ مدینے میں منافقوں کی تعداد سینکڑوں میں تھی جو اسلام کی جڑیں کاٹنے پر تلے تھے۔ صورتحال ایسی تھی کہ ان غداروں کو روکنے کی کوشش کرنا ایک نئی جنگ مول لینے کے مترادف تھا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ اب لگ بھگ 700 افراد رہ گئے۔ اگر منافقین شروع سے لشکر کے ساتھ نہ چلتے تو اتنی حوصلہ شکنی نہ ہوتی، مگر ان کے اچانک چلے جانے سے اسلامی فوج کو سخت دھچکا لگا۔ مگر اللہ کی رحمت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بے مثال قائد کی رہنمائی شامل حال تھی، اس لیے مسلمان ہمت نہ ہارے۔ جنگ بدر میں تو مدینہ سے 70 میل دور اور جہاں شہر خطرے کی زد سے دور تھا وہاں، مگر اب جنگ مدینے کے دروازے پر شروع ہونے والی ہے۔ عددی لحاظ سے بھی صورتحال غزوہ بدر سے زیادہ نازک تھی۔ قریش کے 3000 جوان شہر سے صرف 3 میل دور پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ اگر انہیں ڈر نہ ہوتا کہ اندر مسلح مسلمان خاصی تعداد میں ہیں تو شاید وہ شہر میں گھسنے سے بھی گریز نہ کرتے، مگر اب ان کی حکمت عملی یہ تھی کہ پہلے کھلے میدان میں لڑ کر مسلمانوں کی مسلح افراد کی طاقت کا صفایا کر دیا جائے۔ لڑائی میں کامیابی کے امکان بظاہر کم تھے، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایمان، عزیمت، توکل اور شجاعت کے انتہائی درجے پر تھے اور دفاع کی ہر ممکنہ تدبیر پر غور کر رہے تھے۔ پتہ نہیں بیان بھی ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا، اس میں کچھ اور واقعات بھی ہیں جو حضرت والا نے فرمائے تھے، دل چاہتا ہے وہ بھی کریں، دل چاہتا ہے گھڑی بھی دیکھیں۔ بہرحال تھوڑا سا تو بتا ہی دوں گا۔ دوسری طرف قریش مدینے کے باہر پڑاؤ ڈال کر بے فکر ہو گئے تھے۔ انہوں نے مدینے سے باہر نکلنے والے راستوں کی ناکہ بندی کی بالکل ضرورت محسوس نہیں کی۔ اسی طرح انہوں نے کسی موزوں میدان جنگ کی تلاش بھی اہم نہیں سمجھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غفلت سے فائدہ اٹھایا، قریش کے پڑاؤ کو اپنے بائیں ہاتھ پر چھوڑتے ہوئے شہر سے اتنا نکل گئے کہ کوہ احد کے دامن میں پہنچ گئے۔ بظاہر یہ خطرناک اقدام بھی تھا کیونکہ اب قریش تھوڑی سی مستعدی دکھا کر لشکر اسلام اور مدینے کے درمیان حائل ہو سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ جنگ کا فیصلہ ہونے سے پہلے قریش مدینے میں داخل ہونے کی جرات نہیں کریں گے، کیونکہ اس صورت میں لشکر اسلام انہیں پشت سے گھیر سکتا تھا۔ کاش کہ میرا ذہن بھی احد کی طرف چلا جائے، کاش میرے دل کے اندر بھی ایسی بات آئے
کہ آج کے بعد ہم نے گناہ نہیں کرنا ہے. ابھی ایک صاحب تھے، ان کو میں نے سمجھا رہا تھا، پتہ نہیں ظہر سے پہلے یا کسی وقت، کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے روئے اور خون بہایا، اس کو سوچ لیں تو گناہ ہو نہیں سکتا، اخلاق خراب ہو نہیں سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عددی کمی کو پیش نظر رکھتے ہوئے محسوس کر رہے تھے کہ کسی عام میدان میں جنگ جیتنا مشکل ہے، اس لیے آپ کو ایسے خاص مقام کی تلاش تھی جو جہاں اپنی قوت کو محفوظ رکھتے ہوئے دشمن پر جارحانہ حملہ کیا جا سکے. یہ تبھی ہو سکتا تھا جب پشت اور دائیں بائیں سے گرنے کا خطرہ نہ ہوتا، اور ایسا احد پہاڑ کے دامن ہی میں ممکن تھا. یہ مدینے کا سب سے بلند پہاڑ ہے جو شہر سے 4.5 کلومیٹر شمال میں ہے. لمبائی 5 میل ہے اور چوڑائی 2 میل. اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کا اثر نو جائزہ لیا. عبداللہ بن عمر، اسامہ بن زید، نام میں نور کتنا ہے ہمیں، زید بن ارقم، برا بن عازب، زید بن ثابت اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہم صرف 14 سال کے تھے، مگر جہاد کے شوق میں ساتھ چلے آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس فرما دیا. البتہ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو 15 سال کے تھے، اس لیے قبول کر لیا کہ وہ اچھے تیر انداز تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تیر انداز دستے میں شامل فرمایا. اسی طرح سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جو 15 سال کے تھے قبول فرمایا، اس لیے کہ انہوں نے کشتی میں رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کو پچھاڑ کر دکھا دیا تھا. یہ موقع تھا جب نکل رہے تھے تو ہم بھی چلیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بڑے ہیں، تھوڑا اس طرح والے بھی ہیں کا مقابلہ ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی لے لیا. ہفتہ 15 شوال 3 ہجری یعنی 30 مارچ 625 عیسوی کو الگ صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی اور مورچہ بندی اس طرح مکمل کر لی تھی کہ احد پہاڑ پشت پر تھا اور مدینہ شریف بائیں ہاتھ پر. دن کا اجالا پھیلتے ہی لشکر قریش مسلمانوں کی طرف بڑھنے لگا. اس کے 2 ماہر جنرل، ایک کا نام سنیں گے تو ظاہری بات ہے اس وقت کیا کیفیت ہوگی. ایک ماہر جنرل خالد بن ولید کفار کی طرف سے. یہاں حضرت کی بات بڑی، اس میں علامات ربانی میں لکھا ہے کہ مایوس کیوں ہوتے ہو. دیکھو اللہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایمانت کیسے عطا فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ حضرت نے سنا ہے، ان کو کیسے اللہ نے قبول فرمایا. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے قبول فرمایا. تو مایوس کیوں ہوتے وہ اللہ تو بھی ہے نا. حضرت ابھی تو خالد بن ولید لکھا ہے دائیں بازو کے، اور اکرمہ بن ابو جہل بائیں بازو کے 100 گھڑ سوار کی قیادت کر رہے تھے. خالد کی جنگی مہارت ضرب المثل تھی، جبکہ اکرمہ اپنے باپ ابو جہل کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بےتاب تھا. ان میں ابو عامر راہب نامی مشہور درویش بھی تھا جو مدینے کا باشندہ تھا اور اسلام سے پہلے عبادت اور ریاضات کی وجہ سے مشہور تھا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے مدینہ تشریف آوری سے اس کی جعلی روحانیت کا بھرم کھلا تو وہ حسرت اور انتقام کی آگ میں جلنے لگا. اس کا تیش اس وقت اور بڑھ گیا جب اس کے بیٹے حنظلہ رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا. ایک صحابہ کے واقعے پر الگ ہیں کہ کس کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، کیا معاملہ تھا. بڑے عجیب واقعات ہیں ایمان تازہ کرنے والے. غور سے سنیے گا بھائی. آج وہ انتقام کی آگ بجھانے لشکر قریش میں شامل ہو کر آیا. اسی لشکر میں جبیر بن مطعم کے غلام وحشی بن حرب کو بھی شامل کیا گیا، جسے نیزہ پھینک کر مارنے میں ایسی مہارت تھی کہ کبھی نشہ چوکتا نہ تھا، جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید کیا تھا. جبیر بن مطعم کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جنہوں نے جنگ بدر میں قریش کے سپاہ سالار عتبہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، سخت غصہ تھا. جبیر بن مطعم نے وحشی سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دے تو اسے آزاد کر دیا جائے گا. قریش کی خواتین لشکر کے پیچھے دف بجا کر یہ رزمیہ گیت گا رہی تھی. ایک تو ابھار رہی تھی، وہ قتل یاد دلا رہی تھی. اگر تم پیش قدمی کرو گے تو ہم تمہیں گلے سے لگائیں گی اور تمہارے لیے پھولدار بستر بچھا دیں گی. کیا اشارہ ہے سمجھ سکتے ہیں. لیکن تم پسپا ہوئے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گی، کسی لگاؤ کے بغیر ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گی. مسلمان سارے کے سارے باپیادہ تھے، صرف 2 افراد کے پاس گھوڑے تھے. دشمن کے فوج کے 200 گھڑ سوار کھلے میدان میں آسانی سے پیادوں پر حاوی ہو سکتے تھے،
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی کے کشادہ حصے میں زیادہ آگے جا کر صفیں باندھنے سے اعتراض کیا تاکہ ضرورت پڑنے پر مسلمان پیچھے ہٹ کر اپنے مورچے میں آ سکیں. جہاں پہاڑی دیوار تقریباً نیم دائرے کی شکل میں کھڑی تھی، آج بھی اس کا کچھ حصہ باقی ہے. اس تنگ جگہ میں دشمن کے گھڑ سوار گھوڑوں کو آزادی سے چکر نہیں دے سکتے تھے، جبکہ مسلمان پیادے تیزی سے رخ بدل کر ان کو گھائل کر سکتے تھے. احد پہاڑ کی طرف پشت کر کے صف بندی میں یہ حکمت بھی تھی کہ اس طرح مسلمانوں کا منہ مغرب کی طرف تھا. اب دشمن کے سپاہی سامنے سے مشرق رو ہو کر ہی حملہ کر سکتے تھے، اور ایسے میں سورج کی شعائیں ان کی نگاہوں کو چندیا کر انہیں پریشان کر دیں. سبحان اللہ. مسلمانوں کی پشت پر اتنی دشوار گزار ڈھلوان تھی کہ اس پر گھوڑا چڑھنا ممکن نہیں تھا. ہاں، شکست کی صورت میں باپیادہ مسلمان اس ڈھلوان پر چڑھ سکتے تھے اور قریش گھڑ سوار پر تیر اندازی اور سنگباری کر کے خود کو بچا سکتے تھے. اگر عقب سے کوئی حملہ ممکن تھا پیچھے سے، تو صرف اسی صورت میں جب قریش کا کوئی دستہ لمبا چکر کاٹ کر عقب میں آتا اور مسلمانوں کے بائیں بازو پر ٹوٹ پڑتا. اگرچہ ایسی کارروائی مشکل ضرور تھی مگر ناممکن نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطرے کو بر وقت بھانپتے ہوئے ایک انوکھا فیصلہ کیا. میدان جنگ میں لشکر اسلام کی بائیں طرف پہاڑ سے خاصا دور ہٹ کر ایک لمبا چپٹا ٹیلا تھا جو آج بھی ہے وہاں. اس کی پچھلی سمت معمولی بلند تھی جس پر گھڑ سوار چڑھ سکتے تھے. البتہ اگلا حصہ جو میدان کی طرف تھا خاصا اونچا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی کمان میں 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ اس ٹیلے پر مقرر کر دیا اور ہدایت دی کہ کسی حالت میں بھی اپنی جگہ مت چھوڑنا. جنگ بدر میں بھی اسباب، یہاں بھی اسباب. یہ تیر انداز ٹیلے سے چاروں طرف دور دور تک دیکھ سکتے تھے. ان کے پیچھے احد پہاڑ تھا، بائیں طرف مدینہ اور سامنے دشمن. ان کی موجودگی میں دشمن مسلمانوں پر پیچھے سے حملے کے لیے ٹیلے کا چکر نہیں کاٹ سکتا تھا. جنگ شروع ہونے سے پہلے قریش کے سپاہ سالار ابو سفیان نے آخری تنبیہ کے طور پر انصار کو پیغام بھیجا، تم ہمارے چچا زاد کا ساتھ دینا چھوڑ تم واپس چلے جائیں گے، ہمیں تم سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. انصار نے اس پیغام کا سخت جواب دے کر قاصد کو لوٹا دیا. اب دونوں طرف کے لوگ عمومی حملے کے لیے تیار کھڑے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری سمجھا کہ طاقتور دشمن پر ابتدا میں نفسیاتی دباؤ ڈالا جائے. ایسا بہادر اور سرفروشی کے غیر معمولی مظاہرے سے ممکن تھا. اس لیے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جذبات کو ابھارتے ہوئے اپنی تلوار لہرائی اور فرمایا، اسے کون لے گا؟ اسے کون لے گا؟ اللہ! کئی جانثاروں نے اپنے ہاتھ بڑھائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار پیچھے کر لی. فرمایا، اس کا حق ادا کرنے کی ضمانت پر کون لے گا؟ انصار کے نامور شمشیر زن حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور پوچھا، حق سے کیا مراد ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا، اسے اتنا چلاؤ کہ خون سے رنگین ہو جائے. ہے جی. انہوں نے عرض کیا، میں حق ادا کرنے کی ضمانت لیتا ہوں، میں حق ادا کرنے کی ضمانت پر لیتا ہوں. تلوار لیتے ہی یہ جملہ یہ حضرت سے بھی سنا تھا میں نے. تلوار لیتے ہی انہوں نے سر پر سرخ پٹی باندھ لی. حضرت نے انداز ہی فرمایا تھا. میدان میں اترتے وقت یہ ان کی عادت تھی سرخ پٹی باندھنے کی. یہ دیکھ کر سب نے بے اختیار کہا، ابو دجانہ نے موت کی پٹی باندھ لی. ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار سونت کر دونوں صفوں کے درمیان اکڑتے ہوئے گھوم رہے تھے. حضرت نے فرمایا تھا اس طرح چال تھی ان کی. اللہ کو یہ چال پسند نہیں، اس طرح کی چال. لیکن آگے سنیے نا، اکڑتے ہوئے دونوں صفوں کے درمیان گھوم رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا، اس وقت اللہ کو یہ چال ایسے موقع پر پسند ہے. اس کے بعد دونوں طرف انفرادی مقابلے ہوئے. مشرکین کا نامور پہلوان طلحہ بن ابی طلحہ اونٹ پر سوار نکلا. ادھر سے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل نمودار ہوئے اور اچھل کر اس کے اونٹ پر چڑھ گئے اور ساتھ ہی اسے دھکیل کر زمین پر گرا دیا اور تلوار سے ذبح کر ڈالا. پھر مقتول کا بھائی ابو سعد آیا اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا. یہ دیکھ کر مقتول کے دو بھتیجے مصافے اور جلاس میدان میں نکلے. ادھر سے عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمان سنبھال کر کھڑے ہوئے، دونوں کا تیر کا نشانہ بنا دیا. جاؤ چھٹی. اب دونوں طرف سے نعرے بلند ہوئے اور دونوں لشکر باہم ٹکرا گئے.
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شمشیر اس طرح چلائی کہ پرے کے پرے صاف کر دیے، اور دشمنوں کی صفیں الٹتے ہوئے ان کے عورتوں تک جا پہنچے، یہاں تک کہ ہند بن عتبہ ان کے شمشیر کی زد میں آ گئی، انہوں نے عورت ہونے کا لحاظ کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ ہے غیرت کفار میں، کس طرح وہ عورتوں کو شہید کرتے ہیں، بیوہ کرتے ہیں، بچوں کو یتیم کرتے ہیں، بوڑھوں پر ظلم کرتے ہیں، کیا کیا باتیں آدمی بتائے درمیان میں۔ ہمارا دین دیکھو آپ، مہاجرین و انصار نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر شمشیر زنی کے جوہر دکھائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے سامنے جوش مشرک آتا، تلوار کا لقمہ بن جاتا۔ دو کفار بڑے بڑے، ایک سبا بن عبد العزا اور ارطا بن عبد، جیسے سورما آنن فانن ان کے آگے ڈھیر ہو گئے۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے وار سے مشرکین کا علم بردار طلحہ بن عثمان زخمی ہو کر پرچم سمیت گر پڑا۔ قریش کے گھڑ سوار اور پیادے مسلمانوں کی ایمانی طاقت اور جوش و جذبے کے سامنے نہ ٹھہر سکے اور میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مسلمان تعاقب کرتے ہوئے ان کے خیمے تک پہنچ گئے اور مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ مشرکین کی عورتیں پائنچے چڑھائے وہاں سے بھاگ رہی تھیں، وہ اشعار بھول گئی جی۔ ٹیلے پر یہ جو متعین کیے ہوئے تھے تیر اندازوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ یہی سمجھے کہ جنگ کا فیصلہ ہو گیا، اس لیے وہ بھی مال غنیمت لینے نیچے اترنے لگے۔ ان کے امیر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روکنے کی کوشش کی اور یاد دلایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں یہاں پہرا دینے کی تاکید فرمائی تھی، مگر جانے والے یہ سوچ کر نہ رکے کہ جنگ تو ختم ہو چکی، اب یہ تو بالکل کفار بھاگ رہے ہیں۔ اسی طرح ٹیلے پر صرف 14 یا 15 افراد باقی رہ گئے۔ مشرکین کے گھڑ سوار دستے کے سالار خالد بن ولید نے پسپائی کی حالت میں بھی ٹیلے کو خالی ہوتا ہوا دیکھ لیا اور کمزوری سے فائدہ اٹھانے میں دیر نہ لگائی۔ حضرت فرماتے تھے جن کی وجہ سے اتنے مسلمان شہید ہوئے، اللہ نے ان کو کیا عزت دی، سیف اللہ کا لقب ملا۔ فرمایا مایوسی کس بات کی ہے؟ جلدی خالد کا گھڑ سوار دستہ ٹیلے کا چکر کاٹتے ہوئے مسلمانوں کے عقب میں آ پہنچا۔ ٹیلے پر رہ جانے والے باقی ماندہ پہرے دار انہیں روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، لڑتے لڑتے سب شہید ہو گئے۔ اب خالد بن ولید نے مال غنیمت جمع کرتے ہوئے بے خبر مسلمانوں پر دھاوا بول دیا اور بہت سو کو شہید کر دیا۔ ادھر سے بھاگتے ہوئے مشرکین بھی پلٹ آئے اور مسلمان دونوں طرف سے سخت نرغی کی کیفیت میں آنے لگے۔ وحشی نے موقع پا کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پر بھالا پھینکا جو ان کے ناف کے پار ہو گیا۔ ادھر لشکر اسلام کے پرچم بردار مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ گھر جا کر پھر ابھی جو بات یاد آ رہی ہے، گھر جا کر آنے لگتی ہیں باتیں یاد۔ حضرت نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنایا تھا کہ کس طرح وہ مکے سے آئے، وہاں سے کیسے کپڑے پہنتے تھے مہنگے، پھر شہید ہو کر پھر ان کو کفن کس طرح کتنا ملا۔ پرچم کے زمین بوس ہو جانے سے مسلمانوں کی شیرازہ بندی مزید مشکل ہو گئی۔ ساتھ ہی افواہ پھیل گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر مسلمان پر بجلی گر پڑی۔ رنج و اضطراب، بد نظمی اور افراتفری کی اس کیفیت میں درجنوں مسلمان شہید ہو گئے، بہت سے ادھر ادھر نکل گئے، مگر افواہ غلط تھی۔ اس نازک ترین صورتحال میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں موجود تھے۔ قریش کے کئی جنگجو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے۔ ان کے ناپاک عزائم سے بچانے کے لیے چند صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حصار میں لے لیا اور سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر آپ کے گرد کھڑے تھے۔ ان میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت حارث اور چند انصاری رضی اللہ عنہ پیش تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے جنگ سے پہلے حفاظتی تدبیر کے طور پر اپنی زرہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدل لی تھی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، لہذا آپ کی پہچان مشکل ہو گئی تھی۔ پھر افواہ بھی اڑ گئی۔ پھر بھی مشرکین میں سے عتبہ بن ابی وقاص اس طرف آیا اور یکے بعد دیگرے کئی پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینکے جن سے آپ کے دندان مبارک زخمی ہو گئے۔ اتنے میں ابن شہاب اور ابن قمصہ مشرکین کے جتھے کے ساتھ تلواریں کھینچ کر حملہ آور ہوئے۔ موقع پر موجود صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیوار بن گئے۔ اس کے باوجود ابن شہاب کے وار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر زخم آیا اور ابن
کمیسا کی تلوار آپ کے فولادی خود پر پڑی، ہیلمٹ جسے ہیلمٹ لکھا ہوا ہے جیسے ہیلمٹ، اگرچہ سر مبارک محفوظ رہا مگر خود کی آئینی کڑیاں اور رخساروں میں کھپ گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے میں ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں، وہ آپ کے دائیں بائیں تلوار اور تیر چلا رہی تھیں، ان کے ساتھ ان کے خاوند زید بن عاصم اور 2 بیٹے حبیب اور عبداللہ رضی اللہ عنہما بھی تھے، شیروں کی طرح مشرکین سے لڑ رہے تھے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ ابن قمیصہ سے الجھ گئیں، اس نے ایسی تلوار ماری کہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کندھے سے بوٹی اتر گئی۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہا نے زخم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جواباً اس پر تلوار کی کئی وار کیے، مگر وہ بدبخت 2 زرہیں پہنا ہوا تھا اس لیے بچ گیا۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہ کو کئی زخم لگے مگر کفار انہیں راستے سے نہ ہٹا سکے، ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ڈھال نہیں ہے۔ آپ یہاں ہمیں بھی سوچنا ہے کہ ہم مرد ہیں، اور ہماری بہو بیٹیوں کی بھی سوچنا ہے کہ یہ بھی تو تھی۔ آج یہ فیشن اور چست باریک لباس، موبائل کی دل دادا، نقصان بھی ہو رہا ہے لیکن نہیں، فکر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ وہ اپنی ڈھال انہیں دے دیں۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ ڈھال لے کر اور زیادہ جگر سے لڑنے لگیں۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دن کو یاد کرتے فرماتی تھی، ہمیں گھڑ سواروں نے زیادہ نقصان پہنچایا، اگر وہ ہماری طرف پیدل ہوتے نا تو ہم انہیں مزہ چکھا دیتے۔ جب کوئی گھڑ سوار حملہ کرتا، ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھال کے ذریعے بڑی مہارت سے بچاؤ کرتی اور اس کی تلوار کچھ نہ بگاڑ پاتی۔ جب واپس مڑتا تو ام عمارہ رضی اللہ عنہ اس کے گھوڑے کے پاؤں پر وار کرتی، گھوڑے اور گھڑ سوار کے گرتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام عمارہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو آواز دیتے، عمارہ کے بیٹے اپنی ماں کی مدد کرو۔ دونوں ماں بیٹا مل کر دشمن کو نپٹا دیتے۔ اس دوران ایک حملہ آور نے ان کے بیٹے عبداللہ بن زید کا ہاتھ شدید زخمی کر دیا۔ ایسے دن تھوڑی پیدا ہے، بے حیا عورتیں کہ ہمارا جسم کمینے پن کے جو نعرے مارتی ہیں ان کو کیا جاہلوں کو معلوم ہے۔ بیٹے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ شدید زخمی کر دیا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر آئیں، اپنے تھیلے سے مرہم پٹی کا سامان نکالا اور پٹی باندھ کر فرمایا کہ جا میرے بچے دشمن سے لڑ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام عمارہ کون ہے جو تم جیسی ہمت رکھتا ہو؟ اتنے میں کافر حملے کے لیے دوڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام عمارہ یہی ہے تمہارے بچے کو زخمی کرنے والا۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر اس کی پنڈلی پر ایسا وار کیا کہ وہ گر پڑا، پھر بیٹے کے ساتھ مل کر اس کو بھی نپٹا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا تم نے اپنا بدلہ لے لیا، اللہ کا شکر ہے جس نے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کی۔ مشرکین نے براہ راست حملے ناکام جاتے دیکھ کر اب تیر برسانا شروع کر دیے۔ یہ دیکھ کر ابو دجانہ رضی اللہ عنہ تیزی سے لپکے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اوندے جھک گئے۔ مشرکین کے تیر ان کے پشت میں پیوست ہوتے گئے۔ یہاں میرے پیارے شیخ نے ایک بات فرمائی تھی کہ پہلے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ سامنے کھڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیر کھا رہے تھے۔ اس حالت میں بھی خیال آیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیٹھ ہو رہی ہے تو اس طرح ہو کر کھڑے ہو گئے۔ اب حضرت کی باتیں یاد آ رہی ہیں تو مزہ ایسا بڑھ رہا ہے۔ جو مسلمان وہاں سے دور مختلف ٹکڑیوں میں بکھرے ہوئے تھے انہیں ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ پتا نہ تھا، تاہم انہوں نے کچھ دیر میں اپنے حواس پر قابو پا لیا اور ایک دوسرے کو ہمت دلانے لگے۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے آواز لگائی اے انصاریوں آؤ میری طرف آؤ، میں ہوں ثابت بن وحدہ، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو کیا، مگر اللہ تعالیٰ تو موجود ہیں، آؤ اپنے دین کو بچانے کے لیے لڑو۔ کچھ انصاری ان کے گرد جمع ہو گئے، انہوں نے قریش کے گھڑ سوار دستے کا سامنا کیا جس میں خالد بن ولید، اکرمہ بن ابو جہل، عمر بن عاص جیسے شمشیر زن شامل تھے۔ زوردار جھڑپ کے بعد ثابت بن وداحہ رضی اللہ عنہ اور ان کے تمام ساتھی شہید ہو گئے۔ انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو بکھرا ہوا دیکھ کر فرمایا بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم اور تم زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ آگے بڑھو اور جس مقصد کے لیے ہمارے آقا نے جان دی ہے اس پر جان دے دو۔ یہ کہہ کر انتظار بھی نہیں کیا، کفار کے بھیڑ میں گھس گئے اور آخری دم تک تلوار چلاتے رہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ زخمی ہو چکے تھے، وہ فرماتے تھے میں نے دیکھا کہ زرہ میں ملبوس
اور اسلحے سے لیس ایک لہیم شہیم کافر مسلمانوں پر بڑا بھاری پڑ رہا تھا اور چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا انہیں باندھ باندھ کر مارو۔ اتنے میں ایک نقاب پوش مسلمان کے سامنے آ گیا، دونوں آپس میں بھڑ گئے۔ مسلمان نے ایسی تلوار کھینچ کر ماری جو اس کے کندھے سے ہو کر ران تک اتر گئی، وہ کافر ذرہ سمیت 2 حصوں میں کٹ گیا۔ تب اس نقاب پوش نے اپنا چہرہ کھولتے ہوئے کہا، ان چیزوں کے ہوتے ہوئے ننگی فلمیں دیکھنا، ڈائجسٹ پڑھنا، ناولیں پڑھنا، تلاوت نہ کرنا، ذکر نہ کرنا کتنا بڑا خسارہ ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ زخمی ہو چکے تھے، وہ فرماتے ہیں، دوبارہ مزہ آ رہا ہے پڑھنے میں، وہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ذرا میں ملبوس اور اسلحے سے لیس ایک لہیم شہیم کافر مسلمان پر بڑا بھاری پڑ رہا تھا اور چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا انہیں باندھ باندھ کر مارو۔ اتنے میں ایک نقاب پوش مسلمان اس کے سامنے آیا، دونوں آپس میں بھڑ گئے۔ مسلمان نے ایسی تلوار کھینچ کر ماری جو اس کے کندھے سے ہو کر ران تک اتر گئی، وہ کافر ذرہ سمیت 2 حصوں میں کٹ گیا۔ تب اس نقاب پوش نے اپنا چہرہ کھولتے ہوئے کہا، کعب، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے، کعب دیکھا نا میں ہوں ابو دجانہ۔ واہ 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 واہ، کعب دیکھا نا میں ہوں ابو دجانہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کو لاشوں کو دیکھتے پھر رہے تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ دکھائی دیے تو سوچنے لگے یہ ممکن نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان چھوڑ جائیں۔ بار بار حضرت جو شعر پڑھتے تھے وہ یاد آ رہا ہے کہ 70 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جنازے جب نکلنے لگے مدینہ شریف کی طرف تو حضرت فرماتے تھے بزبان حال ہر شعر پڑھ رہا تھا یہ، ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا، ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا، جان دے دی میں نے جن کے لیے، بے خودی چاہیے عاشقوں کی عاشقی کے لیے۔ اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ یہ تو ممکن نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان چھوڑ جائیں، مگر وہ شہداء میں بھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے ہماری لغزش سے ناراض ہو کر انہیں آسمان پر اٹھا لیا ہے، ابھی یہی کرنا چاہیے کہ دشمن اسے لڑتے ہوئے جان دے دوں۔ یہ سوچ کر انہوں نے تلوار کی نیام توڑ دی اور شمشیر بکف ہو کر مشرکین پر جھپٹ پڑے۔ یہ حملہ اتنا زور کا تھا کہ کفار دور دور تک ہٹ گئے۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نرغے میں ہیں۔ اتنے میں مشرکین کے ایک جتھے نے حملہ کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار کر کہا، علی انہیں روکو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دشمن پر جھپٹ پڑے، دشمن اور نہایت زور و جور سے تلوار چلا کر انہیں پسپا کر دیا۔ اتنے میں ایک دوسرا گروہ حملہ آور ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، علی اٹھو۔ انہوں نے ایک بار پھر انہیں مار بھگایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کے درمیان ایسا خود ہیلمٹ پہنا ہوا تھا جس سے صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں، اور آنکھوں کی چمک اور رعنائی کو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین خوب جانتے تھے، مگر مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچان پا رہے تھے ذرہ بدلنے کی وجہ سے۔ ادھر سے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ پہنچ گئے، جن کی ذرہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی ہوئی تھی۔ وہ اپنی ذرہ سے تو وہ خود پہچانتے ہی تھے، ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چمکتی ہوئی آنکھیں بھی دیکھیں تو بے ساختہ پکارے، اے مسلمانوں ہمارے نبی زندہ سلامت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپ رہنے کا اشارہ فرمایا، کیونکہ ابھی مشرکین صرف اٹکل سے ادھر حملے کر رہے تھے، انہیں یقین علم نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ جب یہ جنازے آ رہے تھے تو پیارے شیخ نے فرمایا ایک بڑھیا آگے بڑھی، جو افواہ پھیل چکی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی، تو کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت، پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہے؟ بڑھیا آپ کے شوہر شہید ہو گئے، کہا اس کو چھوڑو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دو، آپ کے والد شہید ہو گئے، آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، کہ سب چھوڑو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں، میرے 100 بیٹے ہیں وہ بھی قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت رہیں۔ جب پتا چلا کہ الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں تو مطمئن ہوئی۔ اتنے ایک ایک صحابی کو زخم لگے ہیں، ابھی مجھے حضرت نے جو فرمایا تھا نام یاد نہیں، اس صحابی رضی اللہ عنہ کو اتنے زخم لگے تھے کہ بہن نہیں پہچان سکی، انگلی کے پور سے پہچانا کہ میرا بھیا ہے۔ اب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حلقے میں لیے ہوئے اور پہاڑ کی طرف بڑھنے لگے۔ مشرکین قدرے پسپائی کے بعد ایک بار پھر تیزی سے پیچھے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے کوئی جوان مرد جو انہیں بھگا دے، وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ بس حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا تم نہیں۔ اب ایک انصاری آگے بڑھے، مشرکین سے بھڑ گئے اور لڑتے لڑتے جان دے دی۔
مشرکین نے اب دوبارہ تعاقب شروع کیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح جنت کی بشارت دیتے رہے اور ایک ایک انصاری مشرکین کو روکنے کی کوشش میں شہید ہوتے رہے. آخر میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ رہ گئے. تب انہیں خود مقابلے میں آ کر مشرکین سے لڑنا پڑا، جس میں ان کے دونوں ہاتھ لہو لہان ہو گئے، ایک ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ پہاڑ کی گھاٹی کی طرف جا رہے تھے کہ پیچھے سے ابی بن خلف نیزہ تانے گھوڑا سر پر دوڑا کر آپ کی طرف آیا. اس شخص نے ہجرت سے قبل مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا تھا اور یہاں تک کہا تھا کہ میں تمہیں قتل کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انشاءاللہ میں ہی تجھے قتل کروں گا. آج یہی ابھی ابی بن خلف کہہ رہا تھا کہ محمد کہاں ہیں، محمد کہاں ہیں، اگر وہ بچ گئے تو سمجھو میں نہیں بچوں گا. حضرت نے فرمایا تھا اس موقع پر، آگے مجھے نہیں پتا، حضرت نے فرمایا تھا کہ دیکھو اللہ کے کیا وعدے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا وعدے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر کتنا ایمان صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تو تھا ہی، لیکن اس کو کتنا یقین تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر. آگے لکھا ہے تو ٹھیک، ورنہ حضرت کی بات سنی ہوئی عرض کروں گا. اگر وہ بچ گئے تو سمجھو میں نہ بچوں گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے ماروں گا. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے چاہا اسے راستے میں روک لیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن سما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے نیزہ لیا اور خود اس کے مقابلے میں آئے. اس سے پہلے کہ وہ آپ پر وار کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی چابک دستی سے اس کے خود اور ذرہ کے درمیان سے جھانکتی ہوئی گردن پر نیزہ دے مارا. یہ لکھا ہوا ہے. حملہ آوار کو بظاہر معمولی سا زخم لگا تھا، مگر وہ گھوڑے سے گر پڑا. پھر بہت نہایت بھیانک آواز میں بیل کی طرف چیختا ہوا واپس بھاگا. مشرکین نے اسے تسلی دی کہ یہ معمولی زخم ہے، تم اتنا چیخ رہے ہو، مگر وہ درد سے بےتاب ہو کر پکارتا تھا کہ تمہیں کیا معلوم، محمد نے کہا تھا کہ میں ابی کو قتل کروں گا. بخدا مجھے اتنی تکلیف ہے کہ سارے حجاز والوں کو تقسیم کی جائے تو سب مر جائیں. تمہیں کیا معلوم کہ یہ حضرت کا جملہ ہے، تمہیں کیا معلوم کہ یہ وار ہلکا سا لگا ہے. یہ سوچو وار کس کا لگا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لگا ہے وار. یہ آخر ابی بن خلف اسی زخم سے واصل جہنم ہو گیا. آخر میں ابی بن خلف اسی زخم سے واصل جہنم ہو گیا. مشرکین کے پیادے اور سوار اب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ادھر کا رخ کر رہے تھے، مگر اب آپ نرغے کے خطرے سے باہر نکل آئے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدر بلندی پر تھے. کئی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کے پاس جمع ہو چکے تھے، ان میں زخمی بھی تھے اور صحیح سالم بھی تھے. ان میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو زبردست تیر انداز تھے. انہوں نے اپنی ڈھال کھڑی کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے پیچھے چھپا لیا اور حریف پر مسلسل تیر برسانے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تیر اندازی دیکھنے کے لیے بار بار سر مبارک اٹھا کر دیکھتے کہ دشمن کے تیر لگا کہ نہیں. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر کہتے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ مت جھانکیے، آپ سے پہلے میرا سینہ حاضر ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسی زبردست چیز اندازی کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم داد دی اور فرمایا اے سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر فدا. حضرت نے فرمایا ایک امتی کے لیے اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر فدا. اور فرمایا تھا کہ لائے میرے ماموں جیسا کوئی ماموں، اے اللہ سعد کے تیر کا نشانہ پکا کر، اور اے اللہ سعد کی دعاؤں کو قبول فرما. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین دعائیں کراتے تھے. مشرکین کا ریلا ذرا سا تھما تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کے ساتھ احد پہاڑی کی بلندی پر چڑھنے لگے. ان میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، کیا ناموں کے اندر کیا چاشنی ہے، حضرت علی، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو دجانہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت حارث بن سما رضوان اللہ علیہ مجمعین نمایاں تھے. مشرکین بھی تعاقب میں بڑھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا یہ لوگ ہمارے پیچھے اوپر نہ چڑھنے پائے. بس کیا تھا یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چند مہاجرین پلٹے اور ہلا بول کر کفار کو مار بھگایا. اب پہاڑ کی دشوار گزار چڑھائی شروع ہو چکی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تھے اور 2 زرہیں پہنے ہوئے تھے. ان کے وزن کی وجہ سے ایک عمودی چٹان پر آپ خود نہ چڑھ سکتے تھے. تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فوراً جھک کر بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پشت پر پاؤں، کیا پشت
کہ پشت پر پاؤں رکھ کر چٹان پر چڑھ گئے اور فرمایا تعالیٰ تو نے اپنے لیے جنت واجب کر لی. اللہ. بلندی پر آ کر قریش کے حملے کا خطرہ نہیں رہا. تاہم یہاں جمع ہونے والے مسلمان سبھی بری طرح تھکے ہوئے، ماندے اور پیاسے تھے، مگر ایسی حالت کے لیے پہلے سے کوئی انتظام کر لیا گیا تھا. آج تو سائزات بیٹھنا ہی چاہیے. یہاں خدمت کے لیے مسلمان خواتین موجود تھیں. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیوی ام سلیم، ان کا واقعہ بھی عجیب حضرت نے سنایا. اور ان کے بیٹے کا انتقال ہوا تھا تو کیا رات کو بات بھی تھی. حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما پانی کی مشکی سے بھر بھر کر کمر پر لاتی اور لا کر مجاہدین اسلام کو پانی پلاتی. صدیقہ کائنات ہماری اماں. بچوں میں سے حضرت انس رضی اللہ عنہ جو صرف 13 سال کے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی خادم کے طور پر یہاں موجود تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے خون مسلسل بہ رہا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ڈھال میں پانی بھر کر لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو صاف کیا، مگر خون بند نہ ہوا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا تو چٹائی کے ایک ٹکڑے کو جلایا اور اس کی راکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم پر لیپ دی. خون بہنا بند ہو گیا. اسی دوران تھکے آ رہے مجاہدین پر یکایک اونگ طاری ہونے لگی، جو ایسے نازک وقت میں ناممکن سی بات تھی، مگر حالت یہ تھی کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کوشش کے باوجود بیدار نہ رہ سکے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے شمشیر بار بار گر جاتی تھی. چند گھڑیوں کے بعد یہ کیفیت ختم ہوئی تو مسلمان تازہ دم ہو چکے تھے اور اپنے اندر ایک نئی قوت محسوس کر رہے تھے. یہ سکینہ کا نزول تھا. جنگ کا ہنگامہ تھم چکا تھا. قریش بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش سے مایوس ہو چکے تھے. تاہم جاتے جاتے ان کے سپاہ سالار ابو سفیان نے پہاڑ کے پاس آ کر فتح کے نعرے لگائے اور کہا لڑائی کا ڈول اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، آج کا دن یوم بدر کا بدلہ ہے. یہ دیکھیے پھر ابو سفیان پر کیا اللہ نے مہربانیاں فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر جواب دیا، اللہ ہے غالب اور بالا تر، اس کے سوا کوئی نہیں. ابو سفیان نے کہا ہمارا عزا ہے، تمہارا کوئی عزا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین فرمانے پر جواب دیا، ہمارا مولا ہے اللہ، تمہارا کوئی مولا نہیں. سورہ محمد کی آخری آیتوں میں یہ ہے. ابھی سفیان نے پوچھا قسم دیتا ہوں سچ سچ بتاؤ ہم نے محمد کو قتل کر دیا ہے یا نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی سے جواب دیا نہیں، اللہ کی قسم وہ تو اس وقت تک تمہاری آواز سن رہے ہیں. ابو سفیان نے جانے سے پہلے کہا اگلے سال پھر بدر میں مقابلہ ہوگا. جواب ملا ٹھیک ہے، اگلے سال وہاں مقابلے کا وعدہ رہا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے. جب کفار کا لشکر واپس ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ذمہ لگایا کہ ان کا تعاقب کریں اور دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اونٹوں پر سوار ہوں، گھوڑوں کو خالی ساتھ لے جا رہے ہوں تو پھر وہ سیدھے مکہ جائیں گے، لیکن وہ گھوڑوں پر سوار دکھائی دیں تو ان کا ارادہ مدینے پر حملے کا ہوگا. اللہ کی قسم اگر ایسا ہوا تو میں خود ان کے مقابلے میں نکلوں گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے پیچھے گئے، پھر واپس آ کر بتایا وہ اونٹوں پر سوار مکے کی طرف جا رہے تھے اور گھوڑے خالی ساتھ جا رہے ہیں. پورے اطمینان کے بعد آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے شہداء کے تجہیز اور تکفین کی طرف متوجہ ہوئے. میدان احد میں شہداء کی لاشیں بکھری ہوئی تھی. ان میں حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جن کو 80 کے لگ بھگ زخم لگے. یہ وہی آگے واقعہ آ گیا. لاش ناقابل شناخت ہو گئی تھی. ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے انہیں پہچانا. یہ ہمارے حضرت سے ماشاءاللہ سن چکے یہ چیزیں. شہادت کی سعادت میں پانے والے حسیر رضی اللہ عنہ بھی تھے. وہ اسی دن اسلام لائے تھے اور سیدھا میدان کارزار میں پہنچ گئے تھے. میدان جنگ میں خوب دادے شجاعت دی اور آخر شدید زخمی ہو کر گر پڑے. جنگ کے بعد جب مسلمان شہیدوں کی تجہیز و تکفین کرنے لگے تو لاشوں کے درمیان یہ دم توڑتے نظر آئے. کسی کو پتا نہ تھا کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں. پوچھا تم یہاں کیسے ہو؟ قومی اہمیت کی وجہ سے آئے تھے یا اسلام کی خاطر؟ بولے اسلام کی خاطر. ہاں میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں، یہ کہہ کر شہید ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی ہیں، یہ ایسے جنتی ہیں جنہیں ایک نماز پڑھنے کی نوبت بھی نہیں آئی. یہ ہے کلمہ شریف. شہداء میں حضرت عمر بن
جمہو رضی اللہ عنہ بھی تھے جو ایک پاؤں سے معذور تھے. ان کے 4 کڑیل جوان بیٹے اسی جنگ میں شریک ہونے جا رہے تھے. تب یہ بھی واقعہ اس میں لکھا ہے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات میں. تب انہوں نے بھی ساتھ نکلنے کی آرزو کی. لڑکوں نے بڑھاپے اور معذوری کا کہہ کر منع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرنے لگے میرے لڑکے مجھے آپ کے ساتھ جہاد پر جانے سے روک رہے ہیں. اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ اپنے لنگڑے پاؤں سے جنت میں چلو پھروں. یہ جذبات دیکھ کر حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے شرکت کی اجازت دے دی. اب ان کی لاش بھی میدان جنگ میں پڑی تھی. ان میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو میں نے عرض کیا تھا ان کا واقعہ لکھا ہوا ہے. ان میں حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ بھی تھے. ان کا باپ ابو عامر راہب اس جنگ میں مشرکین کے ساتھ تھا. عبداللہ بن ابی منافق کی بیٹی جمیلہ جو پختہ ایمان والی لڑکی تھی ان کے نکاح میں آئی تھی. گزشتہ رات ہی شادی ہوئی تھی. ابھی سہاگ رات کا غسل نہیں کیا تھا کہ مسلمانوں کی مختصر جو تھوڑی دیر کے لیے شکست کی خبر سنی سیدھے دوڑے آئے اور مارکے میں جان کی بازی لگا کر شہادت پائی. انہیں کفناتے ہوئے مسلمانوں کو ان کے جسم سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہوئے محسوس ہوئے. جب دلہن نے بتایا کہ وہ غسل کے بغیر نکل گئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ انہیں فرشتوں نے غسل دیا ہے. یہ بس اب واقعہ آ گیا جو حضرت سے سنا تھا. ان میں مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو مکے کے سب سے خوبصورت اور خوش لباس نوجوان تھے. جب وہ ایک لباس 250 درہم، ایک عطر 300 درہم، لیکن جب ایمان لائے تو ستائے گئے، کپڑے اتار لیے گئے، بوری کا کپڑا دیا گیا. مدینہ شریف پیدل پہنچے تو زخم سے پیر سے زخم جاری تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے. فرمایا حضرت نے یہ آنسو غم کے آنسو نہیں تھے، اس بات کی خوشی کے آنسو تھے کہ اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسا انہیں پیارے ہیں. اور جب احد کے میدان میں شہید ہوئے تو فرمایا کہ مگر آج ان کی تدفین اس سال میں ہو رہی تھی کہ جسم ڈھانپنے کے لیے صرف ایک چھوٹی سی چادر ہی مل سکی جس سے سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھانپتے تو سر کھل جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حصہ سر پر کر دیں، پیر پر اس وقت کی گھاس کی وول ڈال دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر روئے اور فرمایا کہ یہ رونا بھی اس بات پر نہیں ہے کہ اس اللہ اتنے پیارے ہیں کہ اللہ جوانی کے اندر اللہ پر جان دے دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان افراد کی خاص طور پر فکر ہو رہی تھی جن کی لاشیں نہیں مل سکی تھیں، مگر وہ زندہ بچ جانے والوں میں بھی نظر نہیں آ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کہاں ہیں، بچ گئے یا شہید ہوئے. محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے. سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ لاشوں کے درمیان پڑے آخری سانسیں لے رہے تھے. اس حالت میں بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سلامتی کے لیے مضطرب تھے. ان کے آخری الفاظ یہ تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا اور عرض کرنا کہ اللہ آپ کو ہر اس جزا سے بہتر جزا دے جو کسی امتی کی طرف سے اس کے نبی کو ملی ہو، اور مسلمانوں کو بھی سلام کہہ کر یہ پیغام دینا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے جیتے جی ذرا بھی کچھ تکلیف پہنچی تو اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا. یہ کہتے کہتے ان کی روح پرواز کر گئی. قریش کے بعض لوگوں نے لاشوں کی بے رحمتی کی تھی، ناک، کان اور دیگر اعضاء کاٹ ڈالے تھے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا سینہ چیرا گیا، چہرہ مسح کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا سے غیر معمولی محبت تھی، وہ آپ کے رضائی بھائی اور قریبی دوست بھی تھے. ان کی لاش کا یہ حال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا. میں اس کا بیان کرنا چاہتا تھا لیکن اب ظاہری بات ہے یہ اس وقت کا مضمون ویسے بھی اختتام پر پہنچ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد دکھ ہوا. فرمایا اس جیسا صدمہ پھر کبھی نہ پہنچے. اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حادثے کی خبر سن کر دوڑی آئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فوراً ان کے صاحبزادے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا انہیں روک لو، زبیر دیکھنے نہ پائیں اس حالت میں. زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر انہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے کہ آپ لاش کو دیکھیں. بولیں اپنے بھائی کے لیے کفن کے 2 کپڑے لائی ہوں، یہ لے لو. مسلمان ان 2 کپڑوں میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفنانے لگے تو ایک انصاری کی نوچی گئی لاش نظر آئی. صحابہ کو گوارا نہ ہوا کہ اسے بے کفن رہنے دیں.
آخر ایک کپڑے میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے میں ان انصاری کو دفن کیا گیا. یا ایک واقعہ اور بھی ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا مجھے پتا ہے میرا بھائی شہید ہو گیا, مجھے دیکھنے دے دیں. اس جنگ میں جانی نقصان مسلمانوں کا زیادہ ہوا تھا, اس لحاظ سے قریش کو فتح حاصل ہوئی تھی, مگر یہ فتح ادھوری تھی کیونکہ مسلمانوں کی ریاست بھی باقی تھی اور قیادت بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت تھے. مسلمان آخر تک میدان جنگ کے پاس مورچہ زن تھے. ان میں سے نہ تو کوئی قیدی بنا اور نہ ہی کسی نے ہتھیار ڈالے. سب سے بڑھ کر یہ کہ مسلمانوں نے جان پر کھیل کر اپنے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی. اور قریش ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اتنی طاقت کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکے تھے. اپنے ان کمزور پہلوؤں کا مشرکین مکہ کو پورا احساس تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی اس احساس کمتری کو مزید پختہ کرنے اور مسلمانوں کے نفسیاتی برتری کو ثابت کرنے کے لیے اگلے ہی دن قریش کے لشکر کا تعاقب کرنے کا فیصلہ فرمایا. اللہ کا حکم بھی یہی تھا. ان میں یہ حکمت بھی تھی کہ اگر قریش کو آگے چل کر مدینے پر حملہ کرنے کا خیال آ جائے تو مسلمانوں کی اس جڑت کو دیکھ کر اپنا ارادہ ترک کریں گے. ایسا ہی ہوا. کافی آگے جا کر قریش کے فاتح سرداروں کو اپنی نامکمل رہ جانے کا احساس ہوا تو مدینے میں گھس کر لوٹ مار کرنے کا منصوبہ بنانے لگے. لیکن اچانک انہیں پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر مرتب کر کے ان کے تعاقب میں آ رہے ہیں. یہ سن کر وہ اتنے بدحواس ہوئے کہ سرپٹ مکے کی طرف کوچ کر لیا. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کا تعاقب کیا. وہاں 3 دن ٹھہرے. جب قریش کے مکہ جانے کا اطمینان ہو گیا تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے. اس میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا تمام لوگ وہی تھے جو غزوہ احد میں شریک تھے. حالانکہ ان کی اکثریت زخمی اور تھکی ماندی تھی. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اس نئے مہم کے لیے خود کو پیش کر دینا جان نثاری، تابع داری اور قربانی کی حیرت انگیز مثال تھی. عمارہ رضی اللہ عنہ کو جنگ میں 12 زخم لگے تھے، بستر پر پڑی تھیں. ابن کمیہ کے ہاتھوں ان کے کاندھے پر آنے والا زخم نہایت کاری تھا. اس دوران مدینے کی گلیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے پکارا یہی کہ اس پیچھا کرنے کون چلے گا. حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صدا سنی تو اسی حالت میں جانے کے لیے بےتاب ہو گئیں. خود کو کپڑوں میں اچھی طرح لپیٹا اٹھنے لگی، مگر زخم تازہ تھے، ان سے خون جاری ہو گیا. رات بھر ان کے زخموں کی برم پٹی ہوتی رہی. اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے. واپس آئے تو فوراً ایک صحابی عبداللہ بن کعب رضی اللہ عنہ کو عمارہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھر بھیج کر ان کی خیر و خیریت دریافت کی. جب معلوم ہوا کہ انہیں افاقہ ہو رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد مسرور ہوئے. عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے کا زخم 1 سال میں جا کر ٹھیک ہوا. صحابہ کے ایسے واقعات ہیں. بڑے بڑے سرداروں کے سامنے کیسے تھے، کس طرح ان کو. ابھی ایک واقعہ آئے گا آگے، وہ دوسری کتاب میں ہے. صحابی سے پوچھا گیا آپ کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس طرح کریں، دماغ خراب. جو بھی بات فرمایا میں ذرہ پسند نہیں کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف آئے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہ مجھے اور ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے اور مدینہ شریف کی موت نصیب فرمائے. بند کر دینا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یا اللہ مجھے اور ہم سب کو معاف فرما دے. اے رب کریم مجھ سمیت ہر مسلمان کو معاف فرما دے. اے اللہ مجھ سمیت ہر مسلمان کو معاف فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرما دے. یا اللہ غزوہ احد میں جو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید ہوئے اور جنہوں نے جان نثاری دکھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، صحابیات رضی اللہ عنہن، اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین، سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، امت کے ہر نباس کے صدقے. یا اللہ تعالی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مرشدی دامت برکاتم کے صدقے مجھے اور ہر مسلمان کو معاف فرما. اللہ جی با وفا بنا، با خدا بنا، با حیا بنا. ایسا ایمان، ایسا یقین، ایسی اپنی محبت، ایسا اپنا پیار عطا فرما. زندگی کی ہر سانس آپ پر فدا کریں.
ایک سانس آپ کو ناراض نہ کریں. یا اللہ جی مجھے اور سب کو اپنی رحمت سے، جو بھی سن رہے ہیں نہیں سن رہے ہیں، ہم سب کو، ہماری اولاد اور گھر والے، قیامت تک کی ضروریات کو معاف فرما، جذب فرما، اولیاء صدیقین کے آخری سرحد تک پہنچا. فضل رحمت مشیت کی بھیک عطا فرما، جذب کی بھیک عطا فرما، جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما. رزق کی برکت ہر مسلمان کو عطا فرما. یا اللہ رزق کی برکت ہر مسلمان کو عطا فرما، مجھ سمیت ہر مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے رب کریم ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما. یا اللہ جو نہیں مانگ سکے وہ نعمتیں بھی عطا فرما. اے رب کریم کرونا وائرس کو ختم فرما. اے رب کریم عافیت کا معاملہ فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے جو مسلمان اس میں بیمار ہے اپنی رحمت سے شفا عطا فرما. مجھ سمیت ہر مسلمان کی حفاظت فرما. یا اللہ جتنی دعائیں مانگی ہیں جذب کی اور ہر سانس پیدا کرنے کی، سب میں اپنے لیے مانگتا ہوں. یا اللہ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے جو متعلقین ہیں یا نہ ہو، ہر مسلمان کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، قیامت تک کی ضروریات کے لیے بھیک مانگتے ہیں. یا اللہ اپنے پیاروں کے صدقے قبول فرما، ظہور فرما. اللہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ایسی محبت عطا فرما کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر 100% عمل کرنے والے بن جائیں. یا اللہ غرفت السالکین اور مسجد اختر کو حضرت والا کے درد دل کے نشر و اشاعت کے لیے عالمی مرکز بنا. اس کے لیے یا اللہ مجھے اور میرے گھر والے اور میرے احباب، ہم سب کے گھر والے اولاد قیامت تک کی ضروریات کو اس کے لیے قبول فرما اور اخلاص عطا فرما. ریا سے بچا، اچھے اخلاق عطا فرما، تکبر سے بچا. اور اے اللہ دنیا اور دین کے لیے خزانے برسا دے، خصوصاً یا اللہ شعبہ نشر و اشاعت کے لیے خزانے برسا دے. اے رب کریم اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہم سب کو اپنا بنا. اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے نیک صالح اولاد عطا فرما. حافظ خضر کو، حافظ صوبان کو، سناد میاں کو، حافظ عدنان میاں کو. اے رب کریم جن کی اولاد نہیں سب کو صاحب اولاد بنا دیں. اے اللہ اپنی رحمت سے نعیم بھائی کے سب گھر والوں کو شفا عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. اے رب کریم معاف فرما دے. اے رب کریم مجھے خاص معاف عطا فرما دے. اے اللہ بیان پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ کچھ بھی بیان ہو جائے، کچھ بھی یہ حالات کا پڑھنا ہو جائے یا حضرت کی باتیں یاد آپ دلاتے ہیں، کچھ حق ادا نہیں ہوتا، صرف معافی کی بھیک مانگتے ہیں، معاف فرما دیجیے. اے رب کریم مجھ سمیت پورے مسلمانوں کے، سب مسلمانوں کے دل میں اور ہم سب کی قیامت تک کی ضروریات کے دل میں یہ باتیں عطا فرما. ایسی محبت عطا فرما اپنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ رضوان علیہ مجمعین کی، اللہ والوں کی محبت. اے اللہ 100% عمل کرنے والا بنا دیں. اے اللہ 100% عمل کرنے والا بنا دیں. جن کی داڑیاں نہیں انہیں شرعی داڑھی کی توفیق عطا فرما. جو شرعی پردہ نہیں کرتی شرعی پردے کی توفیق عطا فرما. عالم اسلام کی حفاظت فرما. اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما. سعودی عرب کی حفاظت فرما. حرمین شریف ان کی حفاظت فرما. مکہ شریف اور مدینہ شریف والوں کے لیے رزق کے خوب دروازے کھول دیجیے. یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما. جن جن کو رزق کی پریشانی ہے اے رزاق سب کو، مجھ سمیت سب کو رزق کی برکتیں عطا فرما، کسی کا محتاج نہ فرما. اللہ جی آپ نے ہماری پیشانی کو لوگوں کے آگے جھکنے سے بچا لیا، بغیر استحقاق کے ہمارے ہاتھوں کو غیروں کے آگے پھیلانے سے بچا لے. اے رب کریم مساجد کے دروازے کھول دے. اے رب کریم حرمین شریفین کے دروازے عمرے کے لیے، رمضان شریف کے لیے، اعتکاف کے لیے، حج کے لیے کھول دیجیے. اے اللہ آسانیاں فرما دیجیے. اے اللہ میرے اور سب کے گناہوں کو معاف فرما دیں. اے رب کریم جو حفاظ ہیں پریشان ہیں، وہ یہ مدرسے کھلے ہوتے تو یہ اپنے قرآن پاک پکا کرتے اور آگے بڑھتے. یا اللہ سب کو اپنے گھروں میں خوب محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے بڑوں کو بھی ان پر توجہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم جو مانگا وہ نعمتیں بھی عطا فرما. آپ کریم ہیں، بغیر مانگے سب نعمتیں عطا فرما. یا اللہ یا رحم الرحمین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کی جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما. عافیت کی بھی عطا فرما. اللہ جی اشکبار آنکھیں، تڑپتا ہوا دل عطا فرما. ایسی اشکبار آنکھیں جو ہمارے دلوں کو سیراب کر دیں وہ عطا فرما. یا اللہ اپنی محبت میں راتوں کو اٹھ کر آپ سے مانگنے کی اور معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما. ایسے ہمت اور صحت عطا فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے
یا اللہ ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورا فرما. اے رب کریم حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبروں کو نور سے بھر دیں. ہر لمحہ، ہر سانس، ذرا ذرا سے پل پل پر دونوں کے پیاروں کی سجدوں کو اے اللہ ان کے سجدوں میں جو روئے ان کی برکتوں سے میں محروم نہ فرما. ان کی قبر پر نور کی بارشیں فرما دیں. اے اللہ میرے موجودہ شیخ حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہ کو کروڑوں جانے عطا فرما. ہماری پیرانی صاحبہ کو بھی صحت عطا فرما. مولانا مفتی حسن صاحب کروڑوں جانے عطا فرما. جامع حکیم الامت کو جلد بنوا دے. اے اللہ غیر سے خزانے برسا دے اور خوب وہاں سے فیوز اور برکات اے اللہ پورے دنیا میں پھیلا دے. اے رب کریم اپنی رحمت سے سب مسلمانوں کو ایک کر دیجئے. اے اللہ اپنی رحمت سے ہر اسلامی ملک میں اسلامی نظام کو نافذ فرما دیں. اے اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیں. اے اللہ احد کے شہیدوں کے صدقے ہمیں اپنی وفاداری نصیب فرما دیں. صلی اللہ علیہ وسلم.